آج آخری محرم اور جمعۃ المبارک کا دن یہ ایک ساتھ آئے ہیں۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، اور جس سال اس طرح ہو کہ آخری محرم الحرام ہو اور جمعۃ المبارک کا دن ہو تو پھر یہ سورہ مبارکہ صرف 33 بار جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، یا جو شخص اس کو 33 بار پڑھ لیتا ہے، رزق دروازے توڑ کر اس گھر میں آ جاتا ہے۔ اب اس بندے کو پورا سال رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رزق خود اس کی تلاش کر کے اس کے پیچھے آئے گا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ اتنی طاقتور ہے اور اس کو اس دن میں پڑھنا اتنا مبارک ثابت ہوتا ہے کہ اس بندے کی تمام حاجتیں اور تمام خواہشات پوری ہو جاتی۔ اگر اس کی خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے اپنا گھر دے دے، اپنی گاڑی دے دے، اپنا بنگلہ دے دے، اور وہ غریبی اس کی ختم ہو جائے، اس کی ہمیشہ زندگی امیری میں گزرے، تو وہ بندہ اس عمل کو، اس سورہ مبارکہ کو صرف اس ترتیب کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لے جو اللہ والوں نے بتائی ہے۔ اس عمل کو ایک مرتبہ آزمانا شرط ہے، کیونکہ اس جیسا عمل آپ کو بار بار نہیں ملتا، یہ موقع بھی بار بار نہیں ملتا، کیونکہ جمعۃ المبارک یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس سال 2025 میں آخری دن جو ہے یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا محرم کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی فضیلتوں والا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس کی برکتیں حاصل نہیں کی، ابھی تک اپنی دعائیں قبول نہیں کروا سکے، اگر ابھی تک اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، اللہ سے اپنی بات نہیں منوا سکے، تو دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ خود اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے کہ بندو مجھ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کا نور بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زمین و آسمان کا نور مل جائے اور آپ کو سب سے قیمتی چیز سے اللہ پاک نواز دے، تو پھر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر جس چیز کا سوال کرتے جائیں گے، جو چیز مانگتے جائیں گے، وہ تمہارے مقدر میں ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اب آپ کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے کہ دعا کرنے سے ویسے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس عمل کی ترتیب بتانا چاہتا ہوں، اس عمل کی ترتیب سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ عمل آپ نے ہو سکتا ہے زندگی میں پہلی بار سنا ہو اور آپ نے پہلی بار کرنا ہو، کیونکہ جو ایک بار کر لیتا ہے نا پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کاش یہ دوبارہ بھی میری زندگی میں دن پلٹ کر آئیں اور پھر مجھے یہ موقع ملے اور میں پھر اس عمل کو کر کے اللہ کی رحمتیں اور خزانے حاصل کر لوں۔ اس لیے یہ عمل انتہائی مجرب ہے اور کہتے ہیں اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بدولت بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، وہ جس چیز کا سوال کرتا ہے اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اس کی زندگی کے اندر جتنے مسائل، جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس کی برکت سے اللہ سب رکاوٹیں، سب مصیبتیں، سب پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جو راہیں رک جاتے، جو کام رک جاتے ہیں، بعض لوگوں کے کاروبار کرتے کرتے ٹھپ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ بڑا سنہرا موقع ہے۔ اسی طرح بے اولاد لوگ بھی اس عمل کو کر لیں، بے روزگار بھی اس عمل کو کر لیں، ہر شخص اس عمل کو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے محروم نہیں رہتا۔ اب یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، صرف یہ ایک سورت نہیں پڑھنی، اس کے ساتھ چند ایک اور چیزیں بھی پڑھنی ہے، اور آج کے دن یہ دو صورتیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں جب تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے کرم کی بارش ہوتی ہے، اس کے فضل کی بارش ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کیونکہ اس عمل کے بعد جو ایک خاص دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، وہ آج کے دن کی بڑی خاص اور بڑی قیمتی دعا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک تو محرم الحرام کا دن، اوپر سے جمعۃ المبارک، اور پھر آخری دن، یعنی کہ یہ محرم کا آخری دن ہے، تو آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ آج آپ کسی وقت بھی، آج رات جمعہ کی رات ہے، دن جمعہ کا دن ہوگا، آگے جو رات ہوگی وہ بھی عظمت والی رات ہے، کیسے کہ وہ چاند رات ہے۔ اس لیے یہ عمل آج رات بھی کر سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن میں بھی کر سکتے ہیں، آگے ماہ سفر کی پہلی چاند رات میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب یہ تین موقع آپ کے پاس موجود ہیں، ایک آج رات کا، پھر دن کا، پھر آپ کے پاس رات کا، اس کے بعد پھر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو دوبارہ یہ موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن اس کو سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی سارے دنوں کا
سردار اس دن کو کہا جاتا ہے۔ اس کی چند ایک فضیلت حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کے دن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر جب ماہ محرم کا آخری جمعہ ہو اور پھر آخری دن بھی ہو اور آخری جمعہ بھی ہو تو پھر اس کی فضیلت اس قدر ہے کہ اس میں مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، بشرطے کہ اس دعا کے اندر حرام چیز کا ذکر نہ کیا جائے، حرام چیز نہ مانگی جائے، حلال جس چیز کا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے دوست بننا چاہتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو مان لے، میری ہر حاجت کو پورا فرما دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس طرح آپ نے اس کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، کیونکہ دعا رحمت کی چابی ہے، کنجی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، موت کو روک دیتی ہے، دعا بلا کو بھی ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند ایک شرائط اور آداب ذکر کیے ہیں، میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، بس اس کے بعد عمل کی جانب میں بڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آج کے دن صرف اور صرف آپ درود پاک پڑھیں گے 7 مرتبہ، یعنی کہ 7 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ درود پاک آتا ہے تو یہ سب سے افضل ہے، اگر یہ درود پاک نہیں آتا تو آپ کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اب اس ترتیب کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ، کیونکہ اس عمل کی ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ قیمتی ہے، اس لیے اس کی کسی قیمتی بات کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، کہیں آپ اتنے بڑے عمل سے محروم نہ رہ جائیں، پھر سوائے پچھتاوے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ کیونکہ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ گھر میں رزق اتنا آتا ہے کہ کہتے ہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اس لیے دعا کے لیے، اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل کے اندر اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہے، اور آپ کوشش کریں جس وقت، جیسے میں نے وقت بتا دیے، میں نے آپ کو تینوں ٹائم بتا دیے ہیں کہ کون کون سے ٹائم میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب بات رہی کہ آپ نے اس عمل کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے، یعنی کہ 3 موقع، رات 2 راتیں آپ کے پاس ہے اور ایک دن موجود ہے، اس عمل کو آج رات کریں گے، کل تک آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی، آپ کے حالات بدل چکے ہوں گے۔ کل دن میں کریں گے تو شام تک، شام کو کریں گے تو اگلے 12 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہوگی۔ مقروض ہیں تو قرضے سے اللہ نجات عطا فرما دے گا، پریشان حال ہے تو پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، کوئی دکھ اور مصیبت آ پہنچے، گھر میں امن نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں راحت نہیں ہے، گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ عمل آپ اپنے لیے کر رہے ہیں یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، جس کے لیے بھی عمل کر رہے ہیں، کامیابی سب کا مقدر ہوگی۔ کہتے ہیں اگر یہ گھر میں سے کوئی ایک فرد بھی عمل کر لیتا ہے تو اللہ سب گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، سب گھر والوں کی قسمت کو سنوار دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لی ہے، درود پاک سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے، یا اللہ میرا فلاں مقصد، میری فلاں حاجت ہے تو اس کو پورا فرما۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے، اس سورت کے مبارکہ کے بعد پھر دوسری سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ایک اور کام آپ نے کرنا ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ یہ 4 کام آج آپ نے کرنے ہیں۔ یہ 4 کام کرنے کے بعد زندگی کے غموں سے بے فکر ہو جائیں، زندگی کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، نحوست کے دن ختم ہو جائیں گے، زندگی سے نحوست کا خاتمہ ہو جائے گا، زندگی میں وہ مقام ملے گا، تسخیر خلق نصیب ہو جاتی ہے، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، غموں سے نجات مل جاتی ہے، دکھ مصیبتیں جان چھوڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح کی یہ دنیا ایک مصیبتوں کا گڑھا ہے۔ اس لیے جس نے بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی جو ہے، جو یعنی کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے نہیں آتی، اس کے اپنے ہاتھوں کی ہوئی کمائی ہوتی ہے جو اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ کو شروع سے ترتیب سمجھائی ہے اس ترتیب کے مطابق آپ نے مکمل اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، کہ آپ پڑھیں گے بسم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب یہاں تک پڑھیں گے پھر آگے پڑھیں گے مل الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ والوں نے سمجھایا۔ الحمدللہ میں اس سورہ مبارکہ کو روزانہ 40 بار پڑھتا ہوں،
میں نے اس کی اتنی برکتیں دیکھی ہیں، میں نے اس کے بہت سارے اعمال کیے ہیں، میں نے اس کے ذریعے اتنا کچھ حاصل کیا ہے نا کہ اگر میں لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اتنا کچھ ملا ہے کہ جس کے کہنے کے لیے میرے پاس وہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ رب نے کتنا کرم کیا ہے، کتنا اللہ کا فضل ہے، کتنا اس مالک کا احسان ہے۔ اس لیے دوستو ہماری نا جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی ضرور ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ درود پاک میں بھی شامل ہوں، اور آخری لمحات ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، اور دعا کے آداب کو بھی آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ سورج جو ہے نا یہ اللہ کی جانب سے بندے کے لیے دعا ہے اور قرآن مجید کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یعنی دونوں چیزیں اس میں آداب دعا بھی سکھائے گئے ہیں۔ خاص طور پر پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ قرآن کریم کی بنیاد اور اساس ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کو قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی ساری کتاب کی ماں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کس قدر اس کا درجہ اور فضیلت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کسی اور سورت کو یہ فضیلت حاصل نہیں کہ وہ 2 بار نازل ہوئی، اس سورت کو واحد یہ وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے 2 بار نازل فرمائی، ایک بار مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی ہے، ایک بار مدینہ منورہ میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے آخر میں لفظ آمین بھی پڑھنا ہے۔ اب میں نے جیسے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ لفظ آمین کے ساتھ جب آپ اس سورت کے آخر میں لفظ آمین پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ 4 نوری ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جو بندہ چاہتا ہے میرے لیے اللہ کے نوری ملائکہ دعا کریں، دیکھیں اللہ پھر فرشتوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا، فرشتے جس بندے کے حق میں دعا کر دیں اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہ سورت کتنی مقام اور فضیلت والی ہے، اس کی جتنی بھی شان اور عظمت بیان کی جائے وہ بندہ بیان نہیں کر پاتا۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ، اسی طریقے کے مطابق آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اگلی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین جانے کو آپ کی زندگی بدلے گی، اور وہ سورہ مبارکہ جو میرے آقا ہمیشہ اپنے غلاموں کو بتاتے رہے، اور پھر ایک صحابی کو جب بتایا یہ عمل دیا گیا تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں ایک ہفتے کے بعد آیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دے دیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے وہ بندہ خود تو امیر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اس کی برکت سے اس کے ہمسایوں کو بھی امیر کر دیتا ہے، اس کے گھر والے بھی امیر ہو جاتے ہیں، اس کا خاندان بھی امیر ہو جاتا ہے، امیروں کا خاندان وہ کہلاتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ کو جیسے میں نے دعا کے بارے میں شرائط بتائی، پہلی شرط جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت دل اور دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، یعنی تمہارا دل اور تمہاری زبان ایک ہی ہو، جو تمہارے دل میں ہے وہی تمہاری زبان پر آئے، جو تمہاری زبان پر ہے وہی تمہارے دل میں ہو۔ اب یہاں شیطان تمہارے اس عمل کے دوران جو ہے وہ تمہارے اوپر حمل آور نہ ہو سکے۔ اس لیے دوستو آپ نے جب عمل کا آغاز کرنا ہے، عمل کے آغاز میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، کیونکہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے عمل کے دوران رکاوٹ نہیں داخل کرے گا، تمہیں شیطانی جو خیالات اور وسوسے آتے ہیں، میری کوشش آج یہ ہے کہ میں آپ کو یہ عمل مکمل اچھے طریقے کے ساتھ سمجھا دوں، پھر جب آپ اس طریقے کے مطابق کر لیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر برس جائے۔ بس یہی میری خواہش ہے، یہی میری آرزو ہے کہ بس آج کے بعد آپ کبھی اس بات کا تصور ہی نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی آپ کو یہ مایوسی نہیں اٹھانی پڑے گی کہ میرا یہ عمل قبول نہیں ہوا یا مجھے اس کی برکت نہیں ملی۔ میں نے اس کو دیکھا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے، میرے آقا اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، میرے آقا دو جہاں نے فرمایا جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ خزانہ ہے نا، جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر ایک بار فرشتہ اترتا ہے، جب بھی کوئی یہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت، ہر مرتبہ فرشتہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ اور یہ کیوں اترتا ہے؟ بیماروں کو شفا دینے کے لیے۔ جب کوئی اس کو پڑھتا ہے تو صحت مانگتا ہے، صحت مل جاتی ہے، جب کوئی شیطان سے حفاظت مانگتا ہے تو حفاظت مل جاتی ہے۔ وہ انسان کی روح کو خون میں یوں دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ یہ شیطان انسان پر کس قدر حملہ آور ہوتا ہے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن جسے اللہ بچائے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، جسے اللہ تبارک و تعالی عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں۔ اب صرف یہ 10 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 بار پڑھے گا نا، وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے اس نے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، آج ہی پیدا ہوا ہے، اور دنیا کی 70 بلاؤں
بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور امام ترمذی نے اس کے بارے میں کیا لکھا تھا، وہ فرماتے جو اس کو پڑھتا ہے یہ جنت کا خزانہ ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اس پر محتاجی کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، یعنی غریبی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ کسی کا محتاج ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ اس کے اندر 99 بیماریوں کی یہ شفا ہے، دوا ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنے والا شخص ہر غم سے بری ہو جاتا ہے، اور اس کو جتنا ورد کیا جائے بندہ اتنا ہی زیادہ زندگی میں خوش رہتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں ٹینشن کا مریض ہوں، اور فلاں ٹینشن کا مریض ہے، فلاں مشکل میں ہے، فلاں غم میں ہے، فلاں دکھ میں ہے، فلاں مصیبت میں ہے۔ میں نے کہا اس کے ہوتے ہوئے پھر مصیبت کہاں سے، پھر دکھ کہاں سے؟ آپ کو شاید آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا۔ عمل سے پہلے 10 بار آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھا، ہاتھوں کے اوپر دم کر لیا، پورے وجود پر پھیر لیا چہرے سمیت، اس کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ، جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی اس ترتیب کے ساتھ عمل کا آغاز کیا۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھی، جو سورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ سورت نور ہے، اس کے ذریعے تمہارے دل میں نور اترے گا، تمہارے دل میں روشنی اترے گی، تمہارے دل میں وہ تجلیات، وہ انوار اتریں گے جس کا آپ نے تصور نہیں کیا، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، اس لیے اس کی سرداری میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو پھر زمین پر بھی اسی دن اتارا گیا، اسی دن ان کی موت ہوئی ہے، اسی دن وہ گھڑی موجود ہے کہ جس میں بندہ جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، حرام چیز نہ ہو، حلال ہو، اور اس دن ہی قیامت قائم ہوگی، دنیا بنی بھی اسی دن، ختم بھی اسی دن ہوگی۔ تمام مقرر فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے، اس لیے قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن طلوع اور غروب والے دنوں میں کوئی دن اس سے زیادہ افضل اور فضیلت والا نہیں ہے، یہ سارے دنوں سے بڑھ کر فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اس میں ایک بات میری نہیں ہے، سب اللہ پاک کے بندوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ میں نے فرمان آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد جو عظیم سورت کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، یقین جانیں اب جیسے میں نے کہا ہے کہ دعا میں جو 2 شرائط میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تیسری شرط جو دعا میں ہے وہ ہے ناجائز اور گناہ کی دعا نہیں مانگنی، یعنی کہ یہ نہیں کہنا فلاں لڑکی میرے ساتھ یہ ہو جائے، یا فلاں ایسے ہو جائے، یا مجھے چوری کا مال مل جائے، یا مجھے حرام مل جائے، یا مجھے یہاں سے نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی دعا نہیں کرنی۔ تیسری شرط یہ ہے، پھر دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، یہ چوتھی شرط ہے۔ اور اسی طرح اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ زبان پر لفظ شکایت بھی نہ لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے بندے کو کس طرح کتنا عطا فرمانا ہے، اس کی حکمتیں ہر ایک چیز سے بھری پڑی ہیں۔ اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی دعا ظاہری طور پر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہو چکی ہے، بس بات بن چکی ہے۔ جب بات بن جاتی ہے تو پھر سمجھ لیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اور جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں تعداد کی کمی پیشی نہیں کرنی، کسی چیز کو پہلے یا بعد میں نہیں کرنا، جو بعد میں پڑھنے والی اس کو پہلے نہیں پڑھنا، جو پہلے پڑھنے والی اس کو بعد میں نہیں پڑھنا۔ بس یہ چند ایک باتیں ہیں، اکثر لوگ ان پر عمل کر کے کامیاب ہوتے ہیں اور آج تک ہوتے آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے یہ ایک دل کا راز ہے جو آج آپ دوست احباب کو دے رہا ہوں، کیونکہ کافی دوست احباب کو میں نے پریشان دیکھا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک سے بڑھ کر اس سے زیادہ محبت اور فضیلت والی صورت اور کون سی ہو سکتی ہے۔ علماء نے اس کے کئی فائدے لکھے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کے بارے میں لکھا ہے جو شیر خدا بھی ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلتیں اور اس کے پڑھنے کی فضائل اور مراتب لکھے ہیں۔ اس لیے دوستو اس کو پڑھنے سے آپ کے گھر میں وہ برکت آئے گی، وہ خوشحالی آئے گی، اور خوشحالی کا ایسا دورہ شروع ہو جائے گا کہ بیماریوں اور عداوتوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، رزق کی پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوستو اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 بار، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، کیونکہ اس کو 10 بار پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ ایک محل عطا فرما دیتا ہے، اس کا ایک محل تعمیر ہو جاتا ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اور جو ایک طالب علم کو بتایا تھا، اس نے امتحان دیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ فرسٹ آ گیا۔
اس کی برکت اتنی، اس نے جب پڑھا نا اس سورہ مبارکہ کو فرسٹ آ گیا، پھر ایک اور اسی طرح دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جاب عطا کر دی مقروضوں سے۔ یعنی کہ میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی کام ایسا ہے نہیں، ہو جائز حلال، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، تمہاری راہیں فوراً کھلتی جائیں گی۔ اب اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے۔ اب آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں، کیونکہ اس سے میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، مندے کاروبار، رکے ہوئے کاروبار چلنا شروع ہو جاتے ہیں، زندگی کی سب سے بڑی بڑی کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ، یعنی سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نامی اسم گرامی اتنی محبت اور لگن اور شوق کے ساتھ پڑھنا ہے کہ بس پڑھتے ہی زندگی کی کایا بدل جائے، زندگی کا جو ہے وہ امتحان جس میں آپ گزر رہے ہیں وہ آپ کا امتحان ختم ہو جائے، اور آپ کی زندگی جو ہے ایک نئی بہار شروع ہو جائے، اور زندگی میں ایک نئے معاملات کا سلسلہ شروع ہو جائے، زندگی میں ایک نئی لہر آ جائے۔ تو وہ کیسے آئے گی؟ وہ اس عمل کے ذریعے اور ان اسماء مبارکہ کے ذریعے آپ کو ملے گی۔ اب جو آخری چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اس میں صفاتی ہے، جس کا مقام دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات حکمتوں والی ذات ہے، وہ بادشاہ مطلق ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب وہ بزرگی والا ہے، جب ہم اس کو کہتے ہیں نا بزرگی والا، تو وہ پھر اپنے مقام مرتبے کے لحاظ سے سب سے بلند اور پایا ہے نا، اپنے شرف کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے اسے مجید کہا جاتا ہے۔ مجید، میم کے اوپر زبر ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، آگے دال کے اوپر پیش ہے، جیسے قرآن مجید بھی ہوتا ہے، تو مجید ہم نے اس کو کہہ کر آج پکارنا ہے، اور اس سے انشاءاللہ برتر اور عالی شان عظمت والا تو ہے کوئی نہیں کائنات میں، اس لیے اس سے تمہیں وہ صاحب عزت بنا دے گا، تمہیں وہ بزرگی عطا کر دے گا، اس لیے وہ اپنی رحمت میں تمہیں ڈھانپ لے گا، ہر کام میں آسانی سے تمہارے کام انجام تک پہنچ جائیں گے۔ متقی اور پرہیزگار بننے کا یہ بہترین عمل ہے، اس کو پڑھیں گے، کریں گے، متقی اور پرہیزگاروں کی صف میں چلے جائیں گے، بیماریوں سے۔ اسی طرح گھر میں کوئی بچہ غلط کاری میں لگا ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ اس کی برکت سے اس کو بھی شفائے کاملہ عطا کر دے گا۔ اب یہ اس میں مبارک آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، دعا کی جو شرائط بتائی ہیں وہ شرائط پوری کرتے ہوئے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ رحمت خداوندی برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ ہے یا مجید، یا مجید، اس کو پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ بے پناہ فائدہ ہوگا۔ والسلام۔